السلام علیکم اسٹوڈنٹس ہم نے غزل نمبر 2 رخ و زلف پر جان کھویا کیا کے پہلے 4 اشعار کی تشریح پڑھی تھی۔ آج میں آپ کو شعر نمبر 5 سے پڑھانا سٹارٹ کروں گی۔ شعر نمبر 5 ہے: برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا۔ دیکھیں، برہمن کہتے ہیں بت پرستوں کو، حسرت ایسی آرزو کو کہا جاتا ہے جو پوری نہ ہوئی ہو یا نہ ہونے والی ہو۔ گویا کہتے ہیں بولنا، ٹھیک ہے۔ برہمن ہندوؤں کی سب سے اونچی ذات ہے جو کہ بت پرست ہیں۔ انسان جس چیز کی پرستش کرتا ہے یا جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کے بارے میں چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے قریب رہے، اپنے دل کی بات اس سے کہے اور اس کے خیالات اپنے بارے میں جانے۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ یہاں پر شاعر جو ہے وہ برہمن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اسے اپنے خداؤں سے بات کرنے کی حسرت ہی رہی۔ برہمن کا خدا کون ہے؟ آپ کو خود بھی پتہ ہے، ظاہر ہے کہ بت پرست ہے برہمن، تو وہ بتوں کی بات کر رہا ہے۔ تو ہمیشہ ان کی برہمن کی یہ حسرت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان بتوں کو قوت گویائی دے اور وہ ان سے بات کریں، لیکن چونکہ بت بول نہیں سکتے، باتیں نہیں کر سکتے، تو برہمن کی یہ حسرت کبھی پوری نہ ہوئی۔ اسی طرح ہی جس طرح برہمن کو یہ حسرت رہی کہ بت اس سے باتیں کریں، اسی طرح شاعر کو بھی یہ حسرت رہی ہے کہ کاش اس کا محبوب جو ہے وہ اس سے بات کرے۔ شاعر اس میں گلہ کرتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے بات نہیں کرتا، شاید وہ بھی ایک بت ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر شاعر اپنے جو ہے محبوب کو بھی ایک بت ہی کہہ رہا ہے کہ مجھے حسرت ہے کہ میں اپنے محبوب سے بات کروں، لیکن وہ میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ خدا نے بتوں کو زبان نہیں دی، اس لیے میرا محبوب بھی مجھ سے بات نہیں کرتا، گویا میرے لیے وہ بھی ایک بت کی طرح ہے۔ میں اس کے دن رات جو ہے وہ اس کی تعریفوں کے کلابے ملاتا ہوں، میں اس کے لیے دل میں بہت گہری محبت رکھتا ہوں، میں اسے اپنے دل کے حالات بتاتا ہوں، لیکن پھر بھی اس کا رویہ میرے ساتھ بالکل بتوں جیسا ہے کہ جس طرح بت بات نہیں کرتے اس طرح میرا محبوب بھی مجھ سے بات نہیں کرتا۔ اگلا شعر ہے: مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنے دھویا کیا۔ ٹھیک ہے۔ اشک کہتے ہیں آنسو کو، ہاتھ دھونا کھو دینا۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ انسان اگر کسی چیز کا عادی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یعنی یہ چیز نشے سے تعبیر کی جاتی ہے۔ نشہ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی بھی عادت ہم میں پختہ ہو جاتی ہے تو وہ ایک نشے کی طرح ہو جاتی ہے۔ جس طرح نشہ نہیں چھوڑا جاتا، اس طرح ہی عادت کو بھی چھوڑا نہیں جاتا۔ شاعر کہتا ہے اسی طرح جسے غم سہنے اور برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، وہ غم کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ خوشی اس کے لیے بے معنی سی ہو کر رہ جاتی ہے، اسے غم ہی میں مزہ آتا ہے۔ وہ غم کا اس قدر عادی ہو جاتا ہے کہ غم کے بھی اثرات اس پر جو ہیں وہ ظاہر نہیں ہوتے۔ یعنی حقیقت کچھ اس طرح سے ہے کہ غم کی وجہ سے انسان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اشکوں کا ذکر کیا گیا یعنی آنسوؤں کا، مگر جس پر غم کا کوئی اثر نہ ہو، اس کی آنسو بھی جو ہے وہ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آتے۔ شاعر کہتا ہے جو غم شناس ہوتا ہے وہ اشکوں کو کھو دیتا ہے۔ ہاتھ دھونا سے مراد ہے کسی چیز کو کھو دینا۔ اشکوں سے ہاتھ دھونے سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ جب کوئی غم کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر کسی بھی غم کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، کیونکہ وہ اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ ایک اس کا معمول بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں ہم اگلے شعر کی طرف۔ زنخداں سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ زنخداں کہتے ہیں ٹھوڑی میں پڑنے والے گڑھے کو، جو ٹھوڑی میں کچھ لوگوں کے گڑھا ہوتا ہے اس کو زنخداں کہا جاتا ہے۔ اس مقطع میں شاعر اپنے محبوب کے خد و خال کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے محبوب کی ٹھوڑی میں جو گڑھا پڑتا ہے وہ مجھے بہت پسند ہے، میں دن رات اس کے خیال میں مگن رہتا ہوں، مجھے دنیا میں اور کوئی کام نہیں سوچتا، میرا دل اٹکا بھی تو کہاں جا کر اٹکا۔
اس دل کی وجہ سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں ایک گہرے کنویں میں گر گیا ہوں۔ شاعر اپنے محبوب کی ٹھوڑی کے گڑھے کو کنویں سے تشبیہ دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ جس طرح انسان کسی کنویں میں گر جائے اور اس کے لیے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، اسی طرح میرے دل نے مجھے محبوب کی ٹھوڑی کے گڑھے میں مشغول کر دیا ہے۔ اب مجھے اپنا کوئی ہوش نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں، اور میری کیفیت بالکل جو ہے وہ ایک ڈوبنے والے جیسی ہو گئی ہے۔ میں اس طرح سے اپنے محبوب کی محبت میں اور اس کی ٹھوڑی کے گڑھے میں کھو گیا ہوں۔